مسجد جانے کے ثواب اور اہمیت کا اندازہ بزرگان دین کے فرمودات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسجد جانے والے افراد گھر اور خاندان کے علاوہ معاشرے میں عزت و وقار کے حامل سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے والے ملائکہ کے ہمنشین اور اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتے ہیں اور خدا بھی ان سے مانوس ہوتا ہے۔ وہ خدا کے زائرین کا لقب پاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جانے والے لوگ ہوتے ہیں اور جنت کے علم برداروں کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ثابت قدم لوگ ہمیشہ مساجد میں ہوتے ہیں جن سے ملائکہ الہی مانوس ہوتے ہیں۔ جب وہ مسجد سے غائب ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب وہ بیمار پڑتے ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کسی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ سامعین، نماز جماعت میں لوگ ایک ہی صف میں قرار پاتے ہیں اور طبقاتی، نسلی، زبانی، مالی وغیرہ بنیادوں پر ہر قسم کے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں میں پاکیزگی اور بھائی چارگی کے جذبے ابھرتے ہیں۔ مومنین عبادت کی صفوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر یکجہتی، طاقت اور امید کا احساس کرتے ہیں۔ نماز جماعت صفوں میں اتحاد، دلوں کی قربت اور بھائی چارے کی روح کو تقویت پہنچانے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مسجد میں حاضری ایک نظر سے لوگوں کے درمیان گرمجوشی سے ملاقات اور دیدار کے زمرے میں آتی ہے، جو سماجی تعاون میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو اجتماعی امور میں شرکت اور باہمی تعاون کی ترغیب دینے کے سلسلے میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں معصوم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص امام جماعت کی اقتداء کرے تو ان دونوں کی نمازوں کی ہر ایک رکعت کا ثواب 150 نمازوں کے برابر ہوگا، اور اگر 2 افراد اس کی اقتداء کریں تو 600 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، اور 10 افراد تک اقتداء کرنے والوں کی تعداد میں اگر اضافہ ہو جائے اتنا ہی ان کی نمازوں کا ثواب بڑھتا جائے گا، اور جب ان کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت اگر تمام آسمان کاغذ، سمندر روشنائی، درخت قلم اور جن و انس و ملائکہ کاتب بن جائیں تب بھی ان کی ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکیں گے۔ خوش قسمتی سے ماہ رمضان خاص رونق کا حامل ہوتا ہے اور مومنین صحیح کرتے ہیں کہ اپنی نماز مساجد میں باجماعت پڑھیں۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ مساجد میں مختلف پروگراموں کا انعقاد شروع ہوتا ہے، اور نماز کے قیام کے علاوہ مساجد تعلیمی اور روحانی تربیتی مراکز میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں روزہ دار زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز کے علاوہ وعظ و نصیحت کے پروگراموں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ سامعین، قرآن مجید کی آیات اور معصومین علیہم السلام کے فرمودات کے مطابق خلوص دین کا ستون اور مستحکم بنیاد ہے۔ قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت 11 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر ارشاد ہوا ہے، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں۔ علماء اخلاق نے خلوص کو ایک ایسے طاقتور شیر سے تشبیہ دی ہے کہ جس کے جسم میں نہ خون کی رگیں پائی جاتی ہیں اور نہ ہی اس کا پیٹ غلاظت سے پر ہے، بلکہ اس کا وجود مکمل طور پر صاف و پاکیزہ ہے۔ خالص نیت اور عمل خالص کی مثال بھی اسی طرح ہے، جس میں الہی محرکات کے سوا کوئی اور غرض و غایت نہیں ہوتی ہے۔ پرخلوص لوگ بھی ایسے افراد ہوتے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن دونوں ایک ہوتے ہیں اور ان میں ندامت اور اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی طرف سے مذمت یا تعریف کرنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اخلاص کے مقابلے میں ریا ہے، جس کے معنی خود نمائی اور دکھاوے کے ہیں۔
ریا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا عمل اس نیت کے ساتھ انجام دے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر تعریف کریں اور وہ خوش ہو کر تعریفوں سے محظوظ ہو جائے۔ ریاکاری یا دکھاوا ان ہتھیاروں میں سے ایک ہے جن کو شیطان انسان کو بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ وہ تعریف و تمجید سے خوش ہونے کی انسانی کمزوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اعمال کے ظاہر کو اہمیت دینے کی جانب متوجہ کراتا ہے اور خودبینی کے کنویں میں دھکیل دیتا ہے۔ شیطان انسان کے اعمال کو ریا اور دکھاوے سے آلودہ کرنے کی حد المقدور سعی کرتا ہے۔ کبھی وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے کہتا ہے کہ نماز کو زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ طول دیتے ہوئے پڑھو تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ تم نیک اور باعمل مومن ہو۔ لیکن کبھی شیطان زیادہ مخفیانہ انداز میں انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے تم ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے شخص ہو اور لوگ تمہاری طرف توجہ رکھتے ہیں، لہٰذا اگر تم اپنی نماز اور عبادتوں کو خوبصورت انداز میں انجام دو گے تو دوسرے لوگ تمہاری اقتدا کریں گے اور تمہیں اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور کبھی شیطان اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور مخفیانہ انداز میں انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سے کہتا ہے نماز جماعت میں شرکت مت کرو کیونکہ ممکن ہے وہاں تمہاری نیت میں فطور آ جائے، لہٰذا گھر میں رہ کر نماز پڑھو۔ یا کہتا ہے کہ جب تم لوگوں کی بھیڑ کے سامنے نماز پڑھنے لگو گے تو مستحبی اعمال کو ترک کر دو اور نماز کے ضروری حالات کا خیال رکھے بغیر تیز تیز نماز پڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم ریا میں مبتلا ہو جائے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان افراد کی تعداد کم نہیں ہے جو اسی مسئلے کی وجہ سے مستحب اعمال کو انجام نہیں دیتے، جن کے بارے میں شریعت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ماہ رمضان انسان کے لیے روزے کی برکتوں کے ساتھ اپنے تمام اعمال میں اخلاص کی مشق کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتے ہوئے ریا کے بغیر خلوص سے بھرے ہوئے اعمال کی انجام دہی کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ روزہ واحد واجب عبادی عمل ہے جس میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ پایا نہیں جاتا، اس لیے کہ روزے کے آداب میں من جملہ خاص اوقات میں کھانے پینے سے احتراز کرنا، جب تک روزہ دار خود لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے دوسروں کی نظروں سے چھپے رہ سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خدا نے روزہ اخلاص کے استحکام کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعف عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار۔ ایک دن حضرت ابوذر غفاری کعبے کے کنارے بیٹھ کر اپنے تئیں یہ سوچنے لگے کہ خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے لوگوں کو کچھ واعظ و نصیحت کروں۔ ان لوگوں کو بات کرنا چاہیے جو حق کو جانتے ہیں، کیونکہ انبیاء و اولیاء الہی علیہم السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے اور ہدایت قول و عمل دونوں کے ذریعے انجام پانی چاہیے۔ اس وقت جب کہ مسجد الحرام میں لوگ جمع ہیں اور وہ مجھے جانتے ہیں اور میری باتوں کو سنتے ہیں، بہتر ہے موقع غنیمت جان کر واز کروں۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز کے ساتھ لوگوں کو مخاطب قرار دے کر کہا، اے لوگو، میں جندب ہوں، جنادہ غفاری کا بیٹا، اپنے اس خیر خواہ اور مہربان بھائی کے پاس آ جاؤ تاکہ تمہیں نصیحت کروں۔ لوگ شوق و ذوق کے ساتھ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس باوفا صحابی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ ان کی باتیں سننے کے لیے بےتاب تھے، چنانچہ کہنے لگے، ابو ذر، ہمیں نصیحت کرو۔ ابو ذر نے موقع غنیمت سمجھا، لیکن وہ سوچنے لگے کہ لوگوں کو کس چیز کے بارے میں نصیحت کریں، نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ کے بارے میں کچھ کہیں یا کسی اور چیز کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے تئیں کہا، میں لوگوں کو ایسے معاملے کے بارے میں بتاؤں گا جو ان کو خوبیوں کی جانب ترغیب دے، یعنی آخرت کے بارے میں واز کروں گا۔ پھر سوچا،
میں کس طرح بات کروں اور کس طرح تمہید باندھوں تاکہ لوگوں کے دل میں میری باتیں سننے کے لیے آمادگی ہو سکے۔ اسی دوران ابو ذر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسجد الحرام میں موجود لوگ مسافر اور زائر بیت اللہ ہیں جو قافلوں کی صورت میں سفر کی منزلیں طے کر کے آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا اسی حوالے سے اپنی باتوں کا آغاز کروں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر نے لوگوں سے پوچھا، اگر تم کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہو تو کیا اپنے ساتھ اسی مقدار میں توشہ لے کر نہیں جاؤ گے جو سفر کے دوران تمہارے لیے کافی ہو؟ سب نے جواب دیا، ہاں، جتنا ہمیں ضرورت پڑے گی اتنا ہی توشہ اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ زندہ و سلامت منزل تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے آگے چل کر کہا، اے لوگو، قیامت کا سفر سب سے لمبا سفر شمار ہوتا ہے، تو کیوں اس سفر کے لیے توشہ راہ کا بندوبست نہیں کرتے ہو؟ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ذر، یہ بتاؤ اس سفر کے لیے کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے اور کس قسم کے توشے کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ حضرت ابو ذر نے کہا، حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دو، آخرت کے گرم اور لمبے دن کے لیے روزہ رکھو، محشر کے لیے رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، اپنے آپ کو قبر کی وحشت سے محفوظ رکھنے کے لیے اچھی بات کرو اور بری بات کہنے سے احتراز کرو، اسی طرح رہو تاکہ قیامت کے مشکل دن میں تم فلاح پا سکو۔ پھر کہنے لگے، اے لوگو، دنیا میں 2 قسم کی بیٹھکوں کا انتخاب کرو۔ پہلی نشست وہ ہے جس میں تم رزق حلال طلب کرتے ہو، دوسری نشست وہ ہے جو تمہاری اخروی سعادت کے لیے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ تیسری قسم کی بیٹھک تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اے لوگو، اپنی زندگی کو 2 باتوں میں خلاصہ کرو، سعادت اخروی کا حصول اور طلب رزق حلال، اور اگر کوئی تیسرا راستہ موجود ہو تو سمجھ لو وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اے لوگو، یہ سمجھ لو کہ دنیا میں 2 گھڑیاں ہیں، ایک وہ گھڑی جو بیت گئی اور تم اس کو واپس نہیں لا سکو گے، اور وہ گھڑی جو ابھی نہیں آئی ہے، اور یہ بھی تمہیں یقین نہیں ہے کہ آنے والی گھڑی میں تم زندہ بھی رہو گے یا نہیں۔ لہٰذا موجودہ وقت کی فکر کرو، اب جب تم اس وقت موجود ہو تو اس وقت کو اپنے فائدے کے لیے غنیمت سمجھو اور خدا کی معصیت کے سامنے ثابت قدم رہنے کی صحیح کرو، گناہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المصائب وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين يا من لا يشغله إلحاح الملحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدایا، آج کے دن نوافل کی انجام دہی کے ذریعے میرے اجر و ثواب میں اضافہ کر دے اور مجھ کو دینی فرائض سے آگہی اور آمادگی کے ذریعے عزت و بزرگی عطا فرما، اور مختلف وسائل کے درمیان تجھ سے قریب ہونے کے جو آسان ترین وسائل ہیں ان کے وسیلے سے مجھ کو اپنے قریب کر لے۔ اے وہ کہ اصرار کرنے والوں کا اصرار جس کو مصروف اور مشغول کر کے اپنے اندر الجھاتا نہیں ہے۔
سامعین، انسان کی مختلف خصوصیات کے پیش نظر اسلام نے کچھ احکام اور قوانین اپنے نفس کی اصلاح، شخصیت کی تعمیر اور رہنمائی کے لیے بھی بنائے ہیں، تاکہ یہ چیزیں آدمی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی دنیاوی اور اخروی سعادتوں اور کامرانیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر انسان دنیا کے تمام علوم اور فنون میں مہارت پیدا کر لے اور خود اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو، تو نہ صرف یہ کہ وہ انسان کمال و ترقی کی راہ میں 2 قدم بڑھنے سے محروم ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دنیا کی تباہی اور بربادی کے مضبوط وسائل بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے انسانی تربیت اور تہذیب نفس کو تعلیم و تحقیق کے تمام امور میں سر فہرست قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کی تربیت کمال اور رستگاری کی طرف قدم اٹھانے اور انسانی ارتقاء کی راہ میں ثابت قدم رہنے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان خود کو اپنی حیوانی خواہشوں اور چاہتوں کے دائرے میں محدود کر کے الہی حد بندیوں سے باہر نہ نکل جائے۔ ظاہر ہے انسانیت کی بلند و بالا چوٹیوں کے ارد گرد زوال و پسپندگی کے ایسے دلدل ہیں کہ پاؤں کی ذرا سی لغزش انسان کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے۔ اسلام نے انسانی فرائض کو دینی احکام، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح سے قطع نظر اخلاق و آداب کی شکل میں بھی بیان کیے ہیں، اور جو شخص ان تمام اخلاقی اصولوں پر خداوند قدوس کو حاضر و ناظر سمجھ کر عمل کرتا ہے، گویا اس کی روح ہر قسم کی آلودگی اور انحراف سے محفوظ ہو جاتی ہے، جبکہ گناہ اور عصیان انسان کو کمال و ترقی کی راہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے ایک شخص اپنی اس بھول کی طرف متوجہ بھی نہ ہو۔ انسان کو اپنے انسانی دائروں میں رہنے کے لیے خدا کے معین کردہ دائروں سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خدا کو بندوں کے اعمال اور عبادت و پرستش کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہم سے ہماری بندگی سے اور ہماری ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اس نے اگر ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں معین اور مشخص کی ہیں تو خود ہماری ترقی اور کمال کے لیے کی ہیں۔ واجبات ہوں یا مستحبات، دونوں کی ادائیگی میں ہمارا فائدہ ہے۔ محرمات ہوں یا مکروہات، دونوں سے پرہیز ہمارے فائدے میں ہے۔ البتہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز ہم کو عذاب سے نجات دلاتا ہے، جبکہ مستحبات کی ادائیگی اور مکروہات سے پرہیز ہمارے ثواب میں اضافے اور کبھی کبھی 70 گنا اور 100 گنا اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے آج کی دعا میں نوافل کی ادائیگی کے ذریعے ثواب میں اضافے کی دعا کی گئی ہے، اور دینی احکام اور فرائض سے واقفیت کی توفیق کی التجا کرتے ہوئے تقرب کے درجے پر فائز کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ